الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو. اس آیت میں بنیادی اعتبار سے 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لازم کیے گئے، مقرر کیے گئے کہ اس کو ہم نے ادا ہی کرنا ہے. مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. ان پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اسلام کا گھر اسی کے اوپر ہے. اسی لیے جو روزے کی فرضیت ہے، روزے کا جو فرض ہونا ہے، اس حوالے سے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کے فرض ہونے کا انکار کر دے کہ مسلمان عاقل بالغ پر روزہ فرض نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ اس نے اسلام کی ضروری بات کا انکار کیا. اللہ پاک نے روزہ فرض کیا اور وہ کہتا ہے میں روزے کو فرض نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. تو یہاں یہ ایک اور احتیاط بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ، یہ چونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کی اہمیت دلوں کے اندر کم ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ایمان گھر بیٹھے ملا ہوا ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے ان تکلیفوں کے ساتھ، آزمائشوں کے بعد ایمان حاصل نہیں کیا کہ جسے صحابہ نے حاصل کیا تھا. نہ ہم دین کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ہماری سوچ آخرت کی ہے. تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت کم ہوتی ہے، اور جب ایمان کی اہمیت کم ہو، ایمان کمزور ہو، تو بندہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اس کے دین کے لیے انتہائی خطرناک اور بعض اوقات اس کو دائرہ اسلام سے، اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتی. اب ہمارے یہاں چونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے، اور ہم جو ہے وہ جو لافنگ تھراپی ہوتی ہے اس کے بڑے قائل ہیں کہ ہنسنا ہنسانا، یعنی ہم غمگین قوم ہیں. ہماری لاجک ہے کہ ہم ایک غمزدہ قوم ہیں، ہمارے پاس خوشیوں کے موقع کم ہوتے ہیں، لہذا جو موقع ملے اس سے خوشی حاصل کرو. تو اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چٹکلے، لطیفے، جوکس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلائے جاتے ہیں. تو بہت سارے جوکس وہ ہوتے ہیں اس میں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ مزاح کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ بندہ مزاح کر سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے، ایسی باتیں کر سکتا ہے جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو، لیکن اس کی حدود ہیں، دائرہ ہے. اس دائرے سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. نمبر 1، مزاح کرنا الگ چیز ہوتا ہے، مذاق اڑانا الگ چیز ہوتا ہے.
شریعت مزاح کرنے کی اجازت دیتی ہے، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں۔ نمبر 2، جو بھی اس طرح کی بات ہوگی وہ ہوگی کہ جس میں شریعت مطہرہ کی حدود پار نہ ہو۔ اب روزے فرض کیے گئے، اس پر لوگ طرح طرح کے چٹکلے بناتے ہیں، طرح طرح کے لطیفے بناتے ہیں، اور ایسی باتیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کو خطرہ ہوا ہوتا ہے۔ تم پر پکوڑے فرض کیے گئے، نعوذ باللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ کھلی آزادی ہے، تو کھلی آزادی کس چیز کی ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر جناح صاحب کے خلاف بول سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کتنے ہی ہمارے ادارے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں بولیں گے، اور ضروری ہی نہیں بولیں گے۔ ملک کی سلامتی اسی کے اندر ہے، لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان قوانین کی پابندی کریں گے۔ آپ کہیں کھلی آزادی ہے، نہیں، آزادی ایک دائرے کے اندر ہوتی ہے، آپ نے ایک حد کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بھی ایک حد رکھی ہوئی ہے کہ آپ جو مزاح کریں گے وہ مزاح ایک حد میں ہونا چاہیے۔ سامنے والا آپ اپنے والد صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، والد صاحب کے سامنے دادا کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو یہ تھوڑی کوئی شریعت مطہرہ اجازت دے گی۔ تو بندے کا اپنے دل کو خوش کرنا، مزاح کرنا ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے جو اس نے وہیں رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزے کی جو اہمیت ہے اسے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے ساتھ مذاق کرنا کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی بات کرنا، یہ تو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، مسلمان ہی نہیں رہے گا بندہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ وقت آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ وہ ایسے ہی حالات ہیں کہ بندہ زبان کی جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کرتا، عقائد و نظریات کی حفاظت نہیں کرتا، تو پھر نتیجہ اسی طرح کا نکلتا ہے۔ تو لہذا اس کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پہلی چیز اس آیت میں یہ فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، جو خالق و مالک ہے، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اس نے روزے مقرر کیے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا طریقہ کار ہے کہ وہ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات لے کر آزماتا ہے، بعض اوقات دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات نہ دے کر آزماتا ہے کہ بندے جو ہے وہ اس پہ پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں، اس کے رزق کے خزانوں کے اندر کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ وہ 11 مہینے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہم اس رزق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہم پر مقرر نہیں کی گئی کہ 11 مہینوں کے اندر ہم اپنے آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھیں، مقرر نہیں کیا اللہ پاک نے۔ کوئی رکھتا ہے تو اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کو جزا اس کو عطا فرمائے گا، لیکن لازم نہیں کیا۔ 1 مہینہ 12 میں سے اس نے یہ مقرر کیا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک تم نے کچھ کھانا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں وہ رزق عطا نہیں کرتا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا ایک نام ماہ وسعت رزق ہے، یعنی رزق میں بڑھوتی والا مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر بندہ غور کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں اسے عطا ہوتی ہیں اور جو کھانے پینے ہی کی نعمتیں عطا ہو رہی ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جو عام مہینے کے اندر حاصل نہیں ہوتی۔ جو افطار کا دسترخوان سجتا ہے یا جو سحری کے اندر اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کو غور کرے تو وہ سارے سال کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ اس مہینے کے اندر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں غریبوں کی زیادہ مدد کی جاتی ہے، ان تک بھی بہت ساری وہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں جو عام مہینوں کے اندر نہیں پہنچتی۔ تو ایسا نہیں کہ اس مہینے کے اندر نعوذ باللہ کوئی رزق روک دیا جاتا ہو، بلکہ اللہ پاک اس مہینے میں رزق عطا فرماتا ہے۔ اب بندے کے لیے آزمائش ہے
بندے کے لیے یہ امتحان ہے کہ وہ اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہوئے ایک مخصوص وقت میں اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ پاک نے اس کا ذوق دیا ہے کہ کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، لیکن اللہ پاک نے جس کو توفیق و سعادت دی ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑا گھر ہے، کمروں پر کمرے ہیں، 7 پردوں کے اندر موجود ہے، کھانا چاہے کھا لے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی رضا کی خاطر وہ نہیں کھاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ یہ بات ڈال دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگوں کا بھی یہ واقعہ لکھا گیا، چھوٹے سے تھے، 3-4 سال کے، روزہ رکھا رمضان کا، آپ کے دادا جان نے آپ کا امتحان لیا، وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، کہ کمرے کے اندر جو ہے وہ فرنی وغیرہ جمانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، کھانے رکھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے گئے کمرے میں، دروازہ بند کیا، کہا بیٹا کھا لو۔ تو کہا میرا روزہ ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ کہا کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، دروازے بند ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو، ایمان والوں کو یہ ذوق عطا کیا ہے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ وہ کمال کی عبادت ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کی جو جزا ہوتی ہے وہ 10 سے لے کے 700 گنا تک، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پاک اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے، وانا اجزی بہ، جو روزے کی جزا ہے وہ میں خود دوں گا، روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اور بعض علماء نے اس کو پڑھا وانا اجزا بہ، جس کا مطلب ہے کہ روزے کی جزا میری خود اپنی ذات ہے، یعنی دوسروں کو دوسری نعمتیں ملیں گی، روزے کی روزہ دار جو ہوگا اس کو خود اللہ پاک کی ذات ملے گی، یعنی اللہ کی رضا اس بندے کو حاصل ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو لوگوں کے سامنے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک آپ نہیں بتائیں گے۔ آپ نے عام دن کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ عام دن میں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کسی کو دی، کسی نے دیکھ لیا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو یہ خفیہ عبادت ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے، تو اللہ ہی کے لیے یہ روزہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہو سکتا ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ پاک کو یہ پسند ہے، اور اللہ پاک اس کے اوپر جزا ایسی عطا فرماتا ہے کہ فرماتا ہے میری اپنی ذات اس کے لیے جزا ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے روزے تم پر فرض کیے گئے ایسے ہی تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں پر مختلف دنوں کے روزے فرض تھے، رمضان کے نہیں، کسی پر کوئی روزے، کسی پر کوئی روزے، کسی پر کوئی روزے فرض تھے۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تقوی حاصل ہو، یعنی تم اللہ پاک کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اور تقوی کے اوپر اللہ پاک نے بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بہت سارے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ تو روزے کا جو ایک انعام ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ ویسے بہت سارے انعامات ہیں کہ ایک ایک سجدہ بندہ جب رمضان کے اندر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے 1500 نیکیاں بندے کو عطا فرماتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک انعام یہ ہے کہ بندے کو اللہ پاک پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے بندے کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، اس کا جو اندر
نفس جو بہکانے والا ہوتا ہے، جو اس کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، وہ روزے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بھوک کے ذریعے شیطان کے راستے کو روک دو۔ جب بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پیٹ بھرے کو مستی زیادہ سوچتی ہے، وہ گناہوں کی طرف زیادہ آتا ہے، اور بھوکا آدمی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، بھوک اس کو گناہ کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ تو اس لیے جو بھوک ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ کسی سے جھگڑے نہیں، کسی سے جھگڑے نہیں۔ اگر سامنے والا اس سے جھگڑے، لڑائی کرے، تو وہ یوں کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اب یہ کس کو کہے میں روزے سے ہوں؟ جو سامنے جھگڑ رہا ہے اس سے نہیں، اس کو بعد میں کہے گا۔ پہلے اپنے آپ سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے اس سے نہیں لڑنا، اور لڑنے کی صرف مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا کوئی برا سلوک کر رہا ہے، کوئی برائی والا کام کر رہا ہے، تو اس کا اپنا فعل ہے، اپنا میٹر ہے، اپنا کام ہے، مجھے نہیں کرنا کہ میں روزے سے ہوں، یہ اپنے آپ کو بندہ مخاطب کر کے کہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ہے کہ جو روزے کی حالت کے اندر ان کا غصہ عروج پر پہنچ جاتا ہے، آسمانوں پر غصہ ہوتا ہے، اور طرح طرح کی گفتگو ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے گناہوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ روزے کا اصل مقصد تھا کہ بندے کا جو اندر نفس ہے وہ کمزور ہو جائے۔ لیکن ہم جو لوازمات استعمال کرتے ہیں، جو کھانا پینا استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری جو طاقت ہوتی ہے اس کو اور بڑھا دیتا ہے، نہ کہ بھوک کو کم کرتا ہو، نہ ہمیں بھوکا رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی سحری میں ڈٹ کے کھانا، افطاری کے اندر ڈٹ کے کھانا، پھر تراویح کے بعد ڈٹ کر کھانا، پھر کھاتے ہی رہنا، تو وہ جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی صحت کے اعتبار سے یہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، بندے کو ہمیشہ ایک لمٹ کے اندر کھانا چاہیے، اپنی غذا کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان تو ہمارے لیے بہترین ڈائٹ پلان ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر ہم چاہیں تو اپنی صحت کے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اپنی صحت اچھی بنا سکتے ہیں، لیکن طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور رمضان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے تھا کہ لعلکم تتقون۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دے کے سمجھایا تھا کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے یہ وحشی درندے کی طرح ہے، وحشی درندے کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ اب آپ نے سرکش میں دیکھا، سرکس جو ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں وہ شیر جیسے جانور کو انگلیوں پہ نچا رہے ہوتے ہیں، انگلیوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں، جہاں اشارہ کرتے ہیں شیر وہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، چیر پھاڑتے بندے کو، لیکن اس کے باوجود وہ انگلیوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ شیر کو بھوکا رکھا جاتا ہے، وہ بھوکا رہتا ہے یہاں تک کہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس کو غذا دکھائی جاتی ہے اور اشاروں پہ چلایا جاتا ہے، اب اس کو جو بولتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، پھر اس کو کھانا ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل سدھ جاتا ہے اور اشاروں پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح انسان کے نفس کی مثال ہے کہ وہ اسی طرح ایک سرکش وحشی درندہ ہے، اگر آپ اس کو بھوکا رکھیں گے اور پھر اپنے اشاروں پہ چلانا چاہیں گے تو وہ چلے گا۔ تو لعلکم تتقون، اس کا جو حصول ہے، یہ جو ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم پرہیزگاری حاصل کریں، تو وہ رمضان کے تقاضوں کو پورا کر کے حاصل ہوگا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور وہ کام کریں کہ جس کے ذریعے معلوم ہو کہ ہم روزے سے ہیں۔ روزے میں سارا دن سونا جائز ہے، اب صبح سے دوپہر تک سوئیں، دوپہر سے شام تک سوئیں، کوئی منع نہیں، بار بار کوئی نہاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علماء نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرے کہ اگر سارا دن سوتا رہے گا تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ میں روزے سے ہوں، بھوک تو اسے محسوس ہی نہیں ہوگی۔
ذرا سی گرمی لگی نہانے چلا گیا، تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شدت کیا ہے؟ تو ایسے کام کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ بندہ جائز ہے، کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایسے کام کرے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی میں روزے سے ہوں۔ ہر چیز کو ختم کر دینا کہ روزے کا پتہ ہی نہ چل سکے، تو پھر کہاں سے پرہیزگاری حاصل ہوگی؟ پرہیزگاری تو وہ حاصل ہو ہی نہیں سکے گی، پھر وہی ہوگا کہ لڑائی ہوگی اور کہیں گے کہ میں روزہ تجھ سے ہی کھولوں گا، بول نہیں رہا کچھ میں تجھے، روزے سے ہوں اس لیے چپ ہوں، سب کچھ بول کے بھی بول رہا ہے کہ میں بول نہیں رہا اس لیے کہ روزے سے ہوں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کو بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور سحری اور افطار کے اندر فقط وہ کھائے بندہ کہ جس کے ذریعے سے قوت حاصل ہو سکے، اتنی طاقت حاصل ہو سکے کہ اپنا روزہ گزار سکے، اور تقوی اور پرہیزگاری بندے کو حاصل ہو سکے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ 2 چیزوں سے تمہیں بے پرواہی نہیں، یعنی تمہیں کرنا ہی ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم اپنے رب عز و جل سے ان کو مانگو گے کہ وہ تمہیں حاصل ہوں گی۔ وہ 2 چیزیں کہ جو بندے کو مستقل پڑھنی ہیں، جس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، کہ بندہ اس کی کثرت کرتا رہے، اور دوسرا استغفار، کہ اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ یہ 2 چیزیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ کثرت کے سے یہ کام کرے، اور 2 چیزوں سے پناہ مانگنے، 2 چیزیں طلب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک جنت کا سوال کرے کہ اس سے چارہ نہیں ہے بندے کو، اور دوسرا جہنم سے پناہ طلب کرے، کہ اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور یہ مانگے کہ اللہ عز و جل مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو اس مہینے کے اندر بالخصوص ان 4 باتوں کی کثرت کرنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔